أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارفع رأسك يا محمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج تو پرندے بھی مسکرا رہے ہیں، ہر انسان خوش و خرم ہے چونکہ آمد مصطفیٰ ہے، تو سبھی محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار انبیاء سرور کائنات حبیب کردگار شاہنائے ازل کے شاہکار اقلیم قدسیت کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کی ارمغان نیاز میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیز القدر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، آج کا جمعۃ المبارک بالخصوص یہ جو ماہ مقدس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہوا ہے، تمام مہینوں کا سردار ماہ ربیع النور، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا، اس ماہ مقدس میں ہر مہینے کی اپنی شان ہے۔ کسی مہینے میں قرآن آیا، کسی مہینے میں اللہ نے حج کو رکھ دیا، کسی مہینے میں امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، لیکن یہ تمام مہینوں کا سردار جس میں خود تاجدار انبیاء تشریف لے کے آئے، جس میں والی دو جہاں تشریف لے کے آئے، جس میں احمد مختار تشریف لے کے آئے، اس مہینے کی شان ہی کچھ الگ ہے، اس مہینے کی شان ہی کچھ الگ ہے۔ اس مہینے میں کلیاں بھی مسکراتی ہیں، اس مہینے میں پرندے بھی چہچہا اٹھتے ہیں، اس مہینے میں جو غمخوار لوگ ہیں وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینہ میں تاجدار انبیاء تشریف لے کے آئے ہیں۔ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے۔ دوران خطبہ میں نے حدیث پاک کا ایک قطعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ قیامت کا دن ہے،
تمام انبیاء کھڑے ہیں، اور انبیاء کے جو گروہ ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، امتی کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، اور متفق علیہ حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کہیں سفر پہ تھا، تو سفر میں کسی نے ہماری دعوت کی اور ہم اس کے ہاں دعوت پہ چلے گئے، اور اس نے بکری کی ایک بنی ہوئی دستی ہمارے سامنے رکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دستی کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ حضور کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، بکری کی دستی کاٹ کاٹ کے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، قیامت کا کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ سبھی انبیاء کھڑے ہوں گے، ان کے امتی کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امتیوں کی سفارش کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اور حضور فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں حضور کہ اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور فرمایا کوئی کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ گناہوں میں زندگی بسر کی، اب وہ کیا کریں گے؟ سبھی اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم کسی نبی کے پاس جا کے سفارش کرواتے ہیں، آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ سبھی اکٹھے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا آپ سید البشر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، آپ سید البشر ہیں، آپ سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ نے، یہ آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ آپ سید البشر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ آج اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں کس طرح آپ کی بارگاہ میں التجا کروں، میں کس طرح تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں؟ میں نے تو خود لغزش کی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے وہ دانہ گندم کھا لیا، میں تو خود لغزش میں مبتلا ہوں، میں کس طرح تمہاری سفارش کروں؟ لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ مایوس ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کہا اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو عبدن شکورا، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، عبدن شکورا کہہ کے بلایا ہے، آپ التجا کریں اللہ ہماری دعا قبول کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں بخش دے۔ الغرض تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی یہی کہے گا کہ آج کا دن بڑا ہولناک دن ہے، آج کا دن بڑا سخت دن ہے، آج کس طرح میں تمہاری سفارش کروں؟ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح تمہاری سفارش کروں؟ اب جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اب کسی جگہ پہ بھی وس نہیں چلے گا، کسی جگہ پہ بھی ان کا وس نہیں جب چلے گا، پریشان ہو جائیں گے، بڑے پریشان۔ اب کیا کریں؟ اب ایک ہی ہستی ہے جو سفارش کر سکتی ہے، اب ایک ہی ہستی ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتی ہے، پریشانی کی حالت میں، ہولناکی کی حالت میں، غموں سے ڈوبے ہوئے، لاچاری میں پڑے ہوئے اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے. جب دیکھیں گے حضور سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہاتف غیب سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر بلند کیجئے، آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. ہر ایک نبی سے پریشان ہو کے آئے، بات نہیں مانی انہوں نے. اب حضور کی بارگاہ میں دیکھا حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے اے محمد ہماری شفاعت کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تاجدار انبیاء ہماری سفارش کیجئے، آج ہماری شفاعت کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہوں گے، ہاتف غیب سے اللہ آواز دے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر بلند کیجئے، جو دعا کرتے ہیں، جس کی شفاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی شفاعت کو آج قبول کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میری امت کو بخش دے. اور پھر فقط حضور اپنی امت کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی امت کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی امتیوں کی بھی سفارش کر کے ان کو ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. یہ حضور کا مرتبہ کے بعد یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے. ویسے تو ہم پورا سال درود پاک پڑھتے ہیں، مہینے میں کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہوتا، سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم درود سے بغیر گزارتے ہیں. لیکن یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں ہم نے کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے، کسی لمحہ پہ پڑھے، فرمایا کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ اور دادا، اس کا شجرہ پورا جانتا ہوں، اور فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں کل قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا. کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، فرمایا نا انا للہ سیارۃ من الملائکہ، فرمایا اللہ نے فرشتوں کے گروہ بنائے ہوئے ہیں، ہر فرشتے کی ڈیوٹی اپنا مقصد ہے، اپنا کام ہے. جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں ہمارے اپنے مقاصد اور کام، اذا امروا بخلاف الذکر قال بعضهم اقعدوا، فرمایا کہ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، لیکن کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو فقط یہ دیکھتے ہیں کہ کون حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. جب دیکھتے ہیں اس میں مصطفیٰ پہ درود پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، فرشتے بیٹھ کے آقا پہ درود پڑھتے ہیں، اور جب جاتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہیں طوبی لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم، فرماتی ہیں خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ نے تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اور پھر فرمایا نا کہ جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، جبریل امین اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور اس فرشتے کے پر مشرق سے لے کے مغرب تک ہوتے ہیں، اور اتنے پر اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، جب درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ زن ہو کے واپس نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جاڑتا ہے، جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں اللہ اس بندے کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو درود پڑھنا یہ بہت افضل والا عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی حضور پہ کثرت سے درود پڑھو اور سلام بھیجو. آج ہم اس جمعہ کے بابرکت اور عظیم موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ ایمان افروز گھڑیاں، ہمیں کسی بھی حال میں ان گھڑیوں سے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں،
اور پھر خاص ان دنوں میں ان ایام میں جو عمل کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں ضرور محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ محلے کے لیول پہ ہو جائے، اپنے گھر کے لیول پہ ہی ہو جائے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں، والدین کو بٹھائیں اور تھوڑی سی شرینی رکھ کے فقط حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑی کوئی محفل کرائی جائے، لاکھوں کا خرچہ کیا جائے، نہ، فقط 2 شخص ہی بیٹھ جائیں، اکیلا ہی بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لے اور محفل میلاد مصطفیٰ کر لے، فرمایا میں اس بندے کی بھی کل قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کروں گا۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم نے ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا، ایسے لمحات کو ضائع نہیں کرنا۔ فرمایا نا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، انہی لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب حضور دیکھیں تو کہیں یہ میرا امتی آ رہا ہے، یہ میرا امتی آ رہا ہے جو گھر میں میرے نام کی محافل سجایا کرتا تھا، جو کثرت سے میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا تھا، جو میرے نام کی مالائیں جپا کرتا تھا۔ فرمائیں گے یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس ماہ مقدس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔